Entrepreneur versus intrapreneur, understanding innovation inside and outside the organization. Introduction. Innovation and leadership come in many forms. Two key roles, entrepreneur and intrapreneur, both focus on new ideas and growth. Their names are similar but their roles are different. انوویشن ایکچولی ہر آرگنائزیشن کا بیک بون ہوتا ہے، لیکن یہ انوویشن دو طریقوں سے آتی ہے، ایک باہر سے اور ایک اندر سے. تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دو امپورٹنٹ رولز انٹرپرینیور اور انٹراپرینیورس کا. دونوں کا فوکس گروتھ ہے، دونوں نئے آئیڈیاز پر کام کرتے ہیں، لیکن ان کے کام کرنے کا طریقہ، انوائرمنٹ اور رسک لیولز بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ان کے رولز نام سے تو سملر لگتے ہیں، لیکن اصل میں دونوں کا کنٹریبیوشن انوویشن کے دو الگ اینگلز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا ڈفرینسز ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہو از این انٹرپرینیور. این انٹرپرینیور اسٹارٹس دیئر اون بزنس, takes full responsibility for success or failure, and usually invest time, money and effort to build it from scratch. Example, we can say Elon Musk, founder of Tesla and SpaceX, invested his own money, took big risks, turned vision into global companies. تو انٹرپرینیور وہ شخص ہوتا ہے جو خود بزنس شروع کرتا ہے، بنا کسی ایگزسٹنگ سسٹم کے سب کچھ اسکریچ سے بلڈ کرتا ہے. اس جرنی میں وہ اپنا پیسہ، وقت اور محنت انویسٹ کرتا ہے، اور پوری سکسیس یا فیلئر کی رسپانسبلٹی بھی اسی پر ہوتی ہے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو اگزامپل میں ایلون مسک کا بتایا کہ اس نے ٹیسلا میں، اسپیس ایکس میں انویسٹ کیا، اور اس کے بعد پھر اس کے اس ڈیسیژن نے ایکچولی دنیا کو چینج کر دیا. تو انٹرپرینیور کے پاس کمپلیٹ اونرشپ ہوتی ہے اور ڈیسیژنس لینے کی فل فریڈم بھی ہوتی ہے. انٹرپرینیورس کے کی فیچرز کیا ہیں؟ کی فیچرز آف این انٹرپرینیور: اسٹارٹس اے نیو بزنس، ٹیکس فل فائنینشیل رسک، ورکس انڈیپینڈنٹلی، میکس آل ڈیسیژنس، اونس دا بزنس. تو انٹرپرینیورس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک نیا بزنس انٹیٹی خود اسٹیبلش کرتا ہے، وہ اپنے فیصلے خود لیتا ہے، پورا فائنینشیل رسک خود اٹھاتا ہے، اس کی ریسپانسبلٹی، اور انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے. ہر سکسیس اور ہر فیلئر کی ریسپانسبلٹی بھی خود لیتا ہے. اس کا ویژن ہی اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے، اور آنرشپ کے ساتھ اس کا ریوارڈ بھی بڑا ہی ہوتا ہے. اس طرح کا رول ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو ہائی رسک اور ہائی ریوارڈ اپروچ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہو از این انٹرپرینیور. An entrepreneur works inside an existing company. Thinks like an entrepreneur, brings new ideas and helps the company grow, but does not own the business. Example, جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ a manager at Google who develops a new Gmail features, uses the company's platform, innovates internally, gets recognition but not ownership. تو انٹرپرینیور دوسری طرف وہ ہوتا ہے جو کسی ایگزسٹنگ کمپنی کے اندر انٹرپرینیور جیسا سوچتا ہے. وہ نئے آئیڈیاز پر کام کرتا ہے، انوویشن کرتا ہے، آرگنائزیشن کی گروتھ میں بھی ہیلپ کرتا ہے، لیکن بزنس کی اونرشپ اس کی نہیں ہوتی. جیسا کہ گوگل کی ابھی میں نے آپ کو اگزامپل میں دیا کہ گوگل کے امپلائیز نے ہی جی میل ڈیولپ کی. تو اس طریقے سے ایک ایگزسٹنگ کمپنی کے اندر آپ کچھ کریٹیو کام کرتے ہیں، تو دیٹ از انٹرپرینیورشپ. اور کی فیچرز آف انٹرپرینیورشپ یا انٹرپرینیور آر: ورکس انسائڈ اے کمپنی، یوزز کمپنیز ریسورسز، شیئرز آئیڈیاز اینڈ ٹیکس انیشیٹو، نو فائنینشیل رسک اینڈ ڈز ناٹ اون دا بزنس. انٹرپرینیور جو ہے وہ کمپنی کے اندر کام کرے گا، کمپنی کے ہی ریسورسز کو یوز کرے گا، اپنے آئیڈیاز اور انیشیٹوز کو شیئر کرے گا کمپنی کے مینجمنٹ کے ساتھ. کوئی فائنینشیل رسک نہیں ہوگا. اگر وہ فیل بھی ہو جاتا ہے تو ریسورسز کمپنی کے یوز کیے اس نے، اس پر کوئی جو ہے انٹرپرینیور کو کوئی فائنینشیل لاس فیس نہیں کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ آئیڈیاز کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں سے اس انٹرپرینیور کو بہت زیادہ شیئر بھی نہیں ملے گا، نہ ہی وہ کمپنی کی اونرشپ کلیم کر سکتا ہے. تو انٹرپرینیورشپ ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہوتی ہے جو انوویٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن جاب سیکیورٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں.
اب ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرپرینیورس میں اور انٹرپرینیورشپ میں کیا سملیرٹیز ہیں. تو انوویشن، کریٹ نیو آئیڈیاز اینڈ سلیوشنس، یہ انٹرپرینیور بھی انوویٹیو ہوتا ہے، انٹرپرینیور بھی انوویٹیو ہوتا ہے. لیڈرشپ شوز لیڈرشپ اینڈ ڈرائیو چینج. تو جو انٹرپرینیور ہے وہ بھی اس میں بھی لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے، وہ بھی چیزوں کو لیڈ کرنا چاہتا ہے، اور جو انٹرپرینیور ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پرابلم سالونگ، دونوں جو ہیں انٹرپرینیور اور انٹرپرینیور دونوں ہی پرابلمس کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہیں اور ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں ہی گول اورینٹیڈ ہوتے ہیں اور رزلٹس کو اچیو کرنے پر دونوں کا فوکس ہوتا ہے. دونوں ہی انیشیٹو لیتے ہیں، ٹیک ایکشن وداؤٹ ویٹنگ. دونوں ہی جو ہے وہ انیشیٹو لینے والے ہوتے ہیں. ویژن، دونوں میں ویژن ہوتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرپرینیورس اور انٹرپرینیورس دونوں میں کیا کیا چیزیں کامن ہیں. انوویشن کی کوالٹی کامن ہے، لیڈرشپ کی کوالٹی کامن ہے، پرابلم سالونگ کی نیچر دونوں میں ہوگی، گول اورینٹیڈ دونوں ہوں گے، انیشیٹو اور ویژن ڈرائیون جو ہے یہ اسکلز ان میں ہوں گی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان میں ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں. آنرشپ کا ڈفرینس ہوتا ہے. جو انٹرپرینیور ہوتا ہے وہ بزنس کو آن کرتا ہے، جبکہ انٹرپرینیور بزنس کو آن نہیں کرتا، وہ اس بزنس میں ایز اے امپلائی کام کرتا ہے. رسک جو ہے وہ انٹرپرینیور رسک خود بیئر کرتا ہے، لیکن جو انٹرپرینیور جو بھی کام کرے گا، جس بھی نئے آئیڈیا پر کام کرے گا، اس کا رسک کمپنی بیئر کرے گی. ریسورسز، انٹرپرینیورس اپنے ریسورسز کو یوز کرتا ہے یا ریسورسز کو مینیج کرتا ہے خود سے، اور اگر وہ ریسورسز جو ہیں اس کو لاس ہوگا تو وہ رسپانسبلٹی بھی انٹرپرینیور کی ہوگی. لیکن جو انٹرپرینیور ہوتا ہے وہ کمپنی کے ریسورسز کو یوٹیلائز کرتا ہے. ورک انوائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو انٹرپرینیور انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، لیکن جو انٹرپرینیور ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. اس کے بہت سے ڈیسیژنس جو ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں مینجمنٹ کے اوپر. اس کا کام کرنے کا طریقہ بھی، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رولز اینڈ پروسیجرز جو ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز، وہ سارا کچھ سم ٹائمز کمپنی جو ہے وہ اس کو انسٹرکٹ کرتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے. بے شک آئیڈیا انٹرپرینیور کا ہوتا ہے، لیکن جو ورکنگ کرائٹیریا، ورکنگ کنڈیشنز ہیں، انوائرمنٹ ہے، وہ ساری کمپنی کی طرف سے امپوزڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوتی ہے. ریوارڈز جو ہیں وہ انٹرپرینیور اپنے آئیڈیا میں سکسیزفل ہونے کے بعد تمام پروفٹ لاس جو کچھ بھی ہے، سکسیزفل ہوگا تو پروفٹ اور فیل ہوگا تو لاس، وہ سب کا سب ریوارڈ انٹرپرینیور کا ہوتا ہے. لیکن جو انٹرپرینیور ہوتا ہے اگر اس کا آئیڈیا سکسیزفل ہو جائے گا، کمپنی کو بہت زیادہ پروفٹ بھی ہوگا تو اس پر انٹرپرینیور کو کچھ بونس مل جائے گا. وہ سب کا سب پروفٹ یا سب کا سب ریوارڈ انٹرپرینیور کو نہیں ملے گا. اسی طرح اگر اس کا آئیڈیا فلاپ ہو جائے گا تو کمپنی اس کو کچھ نہیں کہے گی اور کمپنی اس لاس کو خود بیئر کرے گی. فریڈم کی اگر ہم بات کریں تو انٹرپرینیور جو ہے وہ ہائی فریڈم انجوائے کرتا ہے، لیکن جو انٹرپرینیور ہوتا ہے وہ کمپنی کی لمٹس کے اندر، کمپنی کے رولز کے اندر رہ کر کام کرتا ہے. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں، یعنی آنرشپ، رسک، ریسورسز، ورک انوائرمنٹ، ریوارڈز اور فریڈم. یہ وہ ڈفرینسز ہیں جو ایک انٹرپرینیور میں اور انٹرپرینیور میں ہوتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں، کنکلوژن ہم اس بات کی نکال سکتے ہیں کہ انٹرپرینیورس بلڈ فرام آؤٹ سائڈ، انٹرپرینیورس انوویٹ فرام ودن دا کمپنی. بوتھ آر وائٹل فار انوویشن. چوز دا پاتھ دیٹ سوٹس یور اسٹائل، رسک لیول اینڈ ویژن. تو کنکلوژن پھر کیا نکلا کہ انٹرپرینیورس اور انٹرپرینیورس دونوں ہی انوویشن کا انجن ہے. انٹرپرینیور باہر سے نیا کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ انٹرپرینیور اندر سے آرگنائزیشن کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ سیٹ اور رسک ٹیکنگ سٹائل کس رول کے ساتھ بیٹر لائن کرتا ہے. ہر رول کا اپنا چارم ہے، ہر رول کے اپنے چیلنجز ہیں، ہر رول کے اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں. تو لہٰذا آپ کو یہ وائزلی چوز کرنا ہے کہ آپ کون سی انوائرمنٹ کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں، آپ کس طرح کے کام کو زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر تو آپ رسک ٹیکنگ میں اچھے ہیں تو پھر آپ انٹرپرینیور بن سکتے ہیں. اگر آپ کریٹیو ہیں لیکن آپ رسک نہیں لینا چاہتے، آپ جاب سیکیورٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ایک انٹرپرینیور کے طور پر کام کر سکتے ہیں. تو آج کی اس پریزنٹیشن میں ہم نے بات کی کہ انٹرپرینیورس اور انٹرپرینیورس میں کیا ڈفرینسز ہیں اور ان میں کیا سملیرٹیز ہیں. اور اس میں آپ کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ آپ
ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے بارے میں بھی انالیسس کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس ٹریک پر جانا ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو تو آپ اس کو کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔